وصوت النبی، تمہاری جو آوازیں ہیں وہ نبی علیہ السلام کی آوازوں سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور محبوب کی بارگاہ میں تم نے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی۔ کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیخ چیخ کر اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا کہ تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں اور تم نے اپنی گفتگو کا جو انداز ہے وہ عام لوگوں جیسا رکھا، ان تحبط اعمالکم، پھر تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، حبط کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، ریز کر دیے جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تم سے تمہارا عقل، تمہاری دانست اور تمہارا شعور تک بھی چھین لیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو بیان کیا۔ حضور جب اس کائنات آب و گیتی میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب کو بیان کرنا ہے۔ پھر جب حضور جلوہ فراز ہوئے تو حضور علیہ السلام قرآن کی صورت میں حضور کے آداب کو حضور کے سامنے بیان کیا گیا، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت بھی ہو چکے تو قرآن مجید کی آیات کا حکم قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ یعنی اب بھی ہمارے کچھ لوگوں کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ اس وقت تک تھا جب تک حضور تھے، اب نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کی آیت کا جو حکم ہے قیامت تک کے لیے خاص ہے۔ اور آج بھی جب مولا سنجوق بنائے ہم حریم قدس میں زائر مدینہ بنیں اور اس بارگاہ میں حاضری کی شرف یابی حاصل کریں، تو آج بھی جب حضور کا خادم، حضور کا غلام، حضور کا چاہنے والا، حضور کا متوالا اس حریم دولت پہ، حریم قدس میں پہنچتا ہے تو آج بھی قرآن کی اس آیت پہ عمل ہوتا ہے۔ اور میں کہ تم نے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو آوازیں بھی بلند نہیں کرنی۔ عام روٹین میں جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح بات بھی نہیں کرنی۔ حضور علیہ السلام ایک دن مجلس میں تشریف فرما تھے، حج کے عنوان سے کچھ معروضات حضور علیہ السلام کچھ ارشادات مجلس کے اندر ارشاد فرما رہے تھے۔ فرمایا حج ایک ایسا عمل ہے جو بندہ حج کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جب بندہ احرام باندھتا ہے، احرام باندھ کے حج کے مناسک ادا کرتا ہے، جب وہ حج کے ارکان سے مکمل سیر حاصل سریابی کر چکا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ میں نے بے شمار مواقع پہ یہ عرض گزاری کی، حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور سے سوال و جوابات بڑے کم کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ وہ سوال و جوابات بہت زیادہ کرتی تھی۔ نہیں پتہ سوال کرنا ہے پھر بھی کر دیتے ہیں، نہیں پتہ کہ سوال اب کیا جانا چاہیے اس وقت کرتے ہیں، جب ٹائم نہیں ہوتا اس وقت بھی کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اعرابی کا، بدو کا اور ان پڑھ لوگوں کا انتظار کرتے، وہ آئیں حضور کی بارگاہ میں آ کے سوال کریں، وہ سوال کریں گے، ان کی بگڑی بھی بن جائے گی، ہم بھی علم دین سے منور و مزین ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر کبھی کوئی ایسی حاجت آ بھی جاتی تو صحابہ پھر جا کر گفتگو کا آغاز صحابہ نہیں کرتے تھے، جا کر حضور علیہ السلام کے در دولت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، حضور ارادہ قلب سے آگاہ ہوتے تو حضور خود بات تشریف فرما ہوتے۔
اور پھر بار آ کے پوچھتے صحابی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. بے شمار ایسی احادیث ہیں. تو حضور حج کا عنوان ارشاد فرما رہے تھے. صحابی نے عرض کی کیا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے. تھوڑی دیر گزری، بات چیت ہوتی رہی، پھر صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے. بات چیت ہوتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی پھر کھڑے ہو گئے اور تیسری مرتبہ ارشاد یہ عرض گزاری کی حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ تبسم آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. صحابی بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھیں امت پر کتنے حریص تھے، امت پر کتنے شفیق تھے حضور علیہ السلام. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی اگر تمہارے بار بار اصرار کرنے پر، بار بار پوچھنے پر میری زبان سے ہاں کا لفظ نکل جاتا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ تم پر ہر سال حج فرض قرار دے دیتا. میں تو تمہارے لیے آسانیاں بانٹ رہا ہوں اور تم ہو آسانیاں لینا نہیں چاہتے. حضور علیہ السلام تو یہ حضور علیہ السلام کی زبان کن کی کنجی ہے. میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ سوچ کے چلو بتا دیں، میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حضور کے ابھی بات ارادے میں قلب کے اندر ہوتی ہے، اللہ پہلے ہی فیصلے فرما دیتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا اس قدر. حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اشارتاً فرمایا کہ جب بھی بارگاہ مصطفی میں آؤ، اللہ نے تو بیان کر دیا، حضور نے بھی بیان کیا، فرمایا زبانوں کو لگام دے کے بیٹھا کرو، پہلے تولو پھر بولو. پہلے تولو، زبان سے پہلے تولنا چاہیے کیا یہ جو میں جملے بول رہا ہوں یہ مجھے اس بارگاہ میں ادا کرنے بھی چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے. تو صحابہ بڑی نپی تلی گفتگو کرتے اور پھر حضور علیہ السلام جب گفتگو فرماتے، میں نے پہلے بھی بیان کیا حضور کے جملے بڑے تھوڑے ہوتے، الفاظ تھوڑے ہوتے لیکن معنی بہت زیادہ ہوتے. تو صحابہ کرام بڑے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا ایسے سر ہلایا تو پرندے اٹھ کے دوڑ جائیں گے. یعنی اس قدر انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع اور للہیت کے ساتھ بیٹھتے اور ان کی نگاہیں ٹک ٹکی باندھ کے بس حضور کے چہرے کی طرف ہوتی تھی. ادھر ادھر کا موازنہ اور ادھر ادھر کا تقابلی جائزہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جس حضور کی مجلس ہے تو بس حضور کی ہی مجلس ہے. اس قدر حضور علیہ السلام کے قول کا ادب، حضور کے اعمال کا ادب، حضور کی احادیث کا ادب. حضور امام مالک امام دار الہجرت بھی آپ کو کہا جاتا ہے. آپ مدینہ طیبہ کے حدیث کے امام تھے. 70 سال کے لگ بھگ آپ نے درس حدیث دیا مدینہ طیبہ کے اندر اور اپنی داڑھی سے حضور علیہ السلام کے روزے پہ جھاڑو پھیرتے اور اس قدر ادب کا عالم تھا کہ مدینہ طیبہ کے حدود کے اندر آپ قضاء حاجت نہیں کرتے تھے. آپ نے ایک سواری رکھی ہوئی تھی، اس سواری پہ سوار ہوتے جب قضاء حاجت کا وقت آتا اور سواری کو دوڑا کر جاتے اور فوراً قضاء حاجت سے فارغ ہو کے واپس آتے. دوڑا کے اس لیے جاتے کہیں یہ لمحات ایسے نہ ہوں کہ ان لمحات کے اندر میری موت کا وقت آ جائے. تو ان کی خواہش تھی کہ میرا آخری وقت بھی آئے تو وہ بھی مدینہ طیبہ کے اندر آئے. حضور امام مالک کے پاس کوئی حدیث سننے کے لیے آتا تو آ کے دکل باب کرتا تو حضور سیدھی امام مالک پوچھتے بھئی کیا مسئلہ ہے، کس نیت سے آئے ہو؟ تو اگر بتانے والا عرض کرتا حضور میں نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، تو امام مالک جیسے گھر میں ہوتے ویسے ہی باہر آ جاتے اور فقہ کا مسئلہ بیان کر دیتے. اگر دروازے پہ آنے والا کہتا میں نے حضور کی ایک حدیث سننی ہے یا حضور کی حدیث کے متعلق گفتگو کرنی ہے، حضور سیدی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے، پہلے غسل فرماتے، نئے کپڑے پہنتے، عالی شان ٹھاٹ باٹ کے کپڑے پہن کر آپ تخت بچھاتے، تخت کے چاروں کارنر پہ عود کی خوشبو دہلاتے، دکھا کر پھر فرماتے اے حضور کی حدیث سننے والے اب پوچھو حضور کی حدیث کون سی حدیث سننا چاہتے ہو حضور کی. اچھا جو لوگ حضور کی حدیث کا اس قدر ادب کرتے تھے وہ حضور علیہ السلام کا کس انداز میں ادب کیا کرتے تھے. 70 سال آپ نے گزارا مدینہ طیبہ کے اندر
آپ کی تاریخ اور آپ کی سیرت کے اندر آتا ہے 70 سال کے عرصے کے دوران یہ جو ہم کاغذ پلٹتے ہیں نا، ورق پلٹتے ہیں، بک کھولیں تو ورق پلٹنے میں تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی ہے، تو حضور سیدی امام مالک اس کا بھی اہتمام کرتے اور خاصا خیال کرتے کہ کاغذ پلٹتے ہوئے بھی آواز بلند نہ ہو، کہیں حضور کی گستاخی شمار نہ ہو جائے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دوی آیت جنید و بایزیدی جا۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے آسمان بالا کے نیچے، عرش کے بعد جو سب سے نازک ترین جگہ ہے وہ بارگاہ ہے حریم قدس مصطفیٰ جان عالم کی بارگاہ ہے۔ اللہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت جب مدینہ طیبہ جاتے، حضور کا ادب تو وراء الورا کئی درجے حضور کا ادب بلند ہے، جو مدینہ طیبہ کی گلیوں کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جاتی تو ادب والے اور عشق والے تو اس کا بھی ادب کرتے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جب آپ مدینہ طیبہ جاتے تو پاؤں میں جوتی نہیں پہنتے، پاؤں بغیر ننگے پاؤں گلیوں کے اندر چلتے۔ پتہ نہیں یہ وہ ذرات ہوں جس پہ حضور کا قدم آیا ہو، میں یہاں پہ اس زمین کو اپنی جوتی کے ساتھ روندوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن چل رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں نا کانٹا چبھ گیا، کانٹا چبھا تو نا کانٹے کو پاؤں سے نکال کے سینے کے اندر چبو دیا۔ آپ کہہ لیں کیونکہ آپ نے سائنس زیادہ پڑھ لی ہے، فزکس اور کیمسٹری اور فلاں فلاں جغرافیہ، یہ سارا کہہ سکتے ہیں، لوگ سوچتے بھی ہیں پتہ نہیں یہ کون سا عشق کا معیار ہے، پتہ نہیں مولوی پاگل ہو گئے ہیں یہ کیا۔ یہ وہ محبتوں کے مظاہر ہیں جو ہمارے اکابر نے پیش کر کے دکھائے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے۔ اور محبت میں ہمیشہ عقل کام نہیں آتا، کیا خیال ہے؟ عقل کام آتا ہے؟ محبت میں عشق کام آتا ہے، عقل پیچھے کی چیز ہے اور پیچھے رہ جاتی ہے۔ پاؤں سے کانٹا نکال کے سینے کے اندر چبوتے، اور سینے میں چبو کے آپ فرماتے اے خار صحرائے نبی، خار کانٹے کو کہتے ہیں، اے خار صحرائے نبی پاؤں میں کیا کام تجھے، آ میری جان و دل مقام ہے تیرا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اس انداز میں حضور کے مدینہ کی گلیوں میں لگے ہوئے کانٹوں کا بھی ادب کرتے۔ اور حضور سیدی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی سرکار جو علی پور سیداں والے ہیں، جب آپ مدینہ طیبہ میں جاتے تو مدینہ کی گلیوں کے اندر جو کتے چل پھر رہے ہوتے، آپ ان کتوں کے لیے گوشت خریدتے، گوشت خرید کے ان کتوں کو گوشت ڈال کے ان کے اندر بیٹھ کے جاتے اور روضہ پاک کی طرف رخ کر لیتے، آقا کرم نوازی فرمائیں مجھے بھی ان کتوں میں شامل کر لیں تاکہ میں بھی ان گلیوں کے اندر گھومتا پھرتا رہوں۔ اللہ اکبر، اس قدر ادب کا پیمانہ تھا حضور علیہ السلام کے ان غلاموں کے۔ حضور سیدی خواجہ خواجگاں خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت الرحمان شیخ الاسلام والمسلمین، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا تو آپ رخ کر لیتے گنبد خضرا کی طرف، رخ گنبد خضرا کی طرف کر کے عرض گزاری کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لمحات سعید پر قمر الدین سیالوی کی جان بھی قربان ہے، یا رسول اللہ وہ مدینہ طیبہ تو وراء الورا، آقا آپ کے مدینہ کی گلیوں کے اندر جو کتے چلتے ہیں، آقا ان کتوں کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک قمر الدین سیالوی کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ اس قدر ادب تھا، اللہ اکبر۔ اور حضور کی بارگاہ کے ادب، اللہ کی بارگاہ بڑی وراء الورا ہے، وہاں پہ دیوانگی بھی چل جاتی ہے، وہاں پہ عقل کے زاویے بھی بسا اوقات چل جاتے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے یہاں پہ بڑا محتاط ہو کے آنا پڑتا ہے۔ شیخ رومی فرماتے ہیں نا، با خدا بارگاہ محمد ہوشیار، کہ حضور کی بارگاہ میں جب آؤ تو ہوشیار ہو کے آؤ۔ یہاں پہ ایک ایک جملے کا اٹھان اور چڑھاؤ اور نکاح ہوتا ہے، ایک ایک جملہ ناپا تولا جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے یہ تقاضے قائم رکھے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں دیوانگی بھی چلتی ہے۔ مولانا روم نے مثنوی کے اندر لکھا کہ اللہ کا ایک عاشق تھا جو جنگل بیابان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا،
ایک دن جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک چرواہا، وہ دیوانہ، اپنی محبت میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا۔ اے مولا، کاش تو میرے قریب ہوتا، میں تیرے پاس بیٹھتا، تو میرے قریب ہوتا تو میں تیرے بال دھوتا، تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی بھی کرتا، مولا تو میرے قریب ہوتا تو میں تیرے نہلانے دھلانے کا انتظام بھی کرتا، تو ہے جو دور، اتنی بلندیوں پر تو نے کائنات عالم کو خلق کیا، کائنات کو بنا دیا، پھر ہے بھی دور۔ اگر میرے پاس ہوتا تو میں اپنی بکریوں کا دودھ چو کے تجھے پلاتا، جب تو کبھی تکلیف میں ہوتا تو میں تیری تیمارداری کرتا اور تیرے ناز اٹھاتا، تیرے نخرے اٹھاتا۔ یہ دیوانہ ادب کے عالم میں، محبت کے عالم میں، محبت کا بھانبڑ مچل کر وہ گفتگو کر رہا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے اور بے خبر شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوں، میں اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ جانتے ہیں بڑے ڈھاڈے قسم کے آدمی تھے، صاحب جلال پیغمبر تھے۔ آپ نے فرمایا بے خبر، تجھے پتہ نہیں یہ اللہ کے بارے میں یہ جملے ارشاد، اللہ کی ذات تو ان تمام چیزوں سے براء البراء ہے۔ تو اس دیوانے نے عرض کی حضور مجھے تو نہیں پتا، میں تو عشق اور محبت میں اپنے خدا سے ہم کلام ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ شرک کے جملے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ نے ڈانٹا۔ تو جب اس مجذوب کو، اس دیوانے کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تو اس نے نا گریبان میں ہاتھ ڈال کے ایسے اپنی گریبان چاک کر دی، ہائے میری تو زندگی برباد ہو گئی، میں اپنے اللہ کے متعلق ایسے جملے کیوں دہراتا رہا۔ اس نے گریبان چاک کر کے جنگل کی طرف دوڑ لگا دی، پتہ نہیں زندگی کا اب کیا بنے، اب میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب وہ جنگل کی جانب دوڑا، اللہ نے وحی کی، مولانا روم نے اس کو فارسی کے اندر فرمایا تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ تو میرے ساتھ بندوں کو ملانے کے لیے آیا ہے یا الگ کرنے کے لیے آیا ہے؟ جب اللہ نے وحی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بار الہ، وہ تو ایسے ایسے جملے بول رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ میرا اور اس کا تعلق تھا، مجھے اس کے یہ لاڈ والے جملے بھی پسند تھے، وہ جو لاڈ اور محبت میں وہ جو کہہ رہا تھا یہ اس کا اور میرا تعلق تھا۔ تجھے تو چاہیے تھا تو اس کا تعلق میرے ساتھ مضبوط کرتا، لیکن تو نے تو اس کو میرے سے الگ کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کی تلاش شروع کی، تلاش بسیار کے بعد آپ نے ایک جنگل میں اس کو جا کے دیکھا۔ وہ نوجوان، اس نے دور سے موسیٰ علیہ السلام کو آتے دیکھا تو اس نے آگے دوڑ لگا دی کہ پتہ نہیں پھر اب کون سی غلطی نکلنے والی ہے۔ اس نے آگے دوڑ لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز دے کے کہا میاں رک جاؤ، میں تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں، جو تیرا تعلق اللہ کے ساتھ تھا وہ بالکل قائم و دائم ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے بھی میری بارگاہ میں مقبول و مقبول ہیں، تو جیسے چاہے مجھے مرضی بلا لے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہر لفظ دیوانہ وار ہو، مجذوبانہ ہو، وہ قبول ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں یہ جملے بھی نہیں چلتے۔ جنید و نفس گم کردہ می آید، جنید و با یزیدی جا۔ 70 سال امام مالک نے گزارے، کاغذ کی آواز تک بھی بلند نہیں ہونے دی، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی ذات، حضور علیہ السلام کی صفات، آپ کی توجیحات اور آپ کے جو نامی اس میں گرامی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، میں نے حدیث کی ترغیب کے اندر، ایک عیسائی تھا، وہ حضور علیہ السلام کا جب بھی نام لیتا تو منہ ٹیڑھا کر کے لیتا، نعوذ باللہ۔ حضور کی گستاخی تو آگے درجے کی، وہ حضور علیہ السلام کے نام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ بگاڑ کے ادا کرتا، منہ ٹیڑھا کر لیتا۔ تو امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر لکھا کہ وہ منہ ٹیڑھا کر کے محمد مصطفیٰ کا نام لیتا تھا، زبان ٹیڑھی کر کے نام لیتا تھا، اللہ نے اس کا منہ ہی ٹیڑھا کر دیا۔ جو زبان میرے مصطفیٰ کا نام سیدھا نہیں لے سکتی، مجھے اس زبان کا کیا؟ میں نے تو کائنات کو خلق ہی مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کے لیے کیا۔ اعلیٰ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر بھی پپا ہوگا تو حضور کی عزت اور عظمت کے لیے ہوگا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور تھا تو ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا، اللہ، اور وہ بیٹا
بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار اچھا کام کر لیا، کبھی کوئی غلط کام کر لیا، تو کسی نے آ کے شکایت لگا دی کہ اے عمر، فلاں شخص نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے اور وہ محمد نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نبائی، وہ محمد جو ہے نا وہ فسق و فجور میں ہے اور یہ کام کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی تو نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، میں تجھے مہلت دے رہا ہوں، خبردار آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کام بدل دے۔ آج کے بعد اگر میں نے تجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو میں عمر فاروق تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ یہ کہنا یہ کوئی عام تماشا نہیں ہے کہ تیرا نام حضور کے نام کے ساتھ منسلک ہے اور کوئی یہ کہہ دے کہ محمد نے یہ کام، نہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، یا اپنا کام بدل دے یا اپنا نام بدل دے۔ اللہ اکبر، حضور کے جو چانے، حضور کے نام کا اس قدر ادب تھا اور احترام تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ نے سن رکھا ہے، وہ ایسے ایسے حکمران تھے کہ ان کے پاؤں کی ٹھوکروں کے اندر بھی فتوحات تھی۔ سومنات کے مندر کو جس نے پاش پاش کیا، حضور کا اس قدر ادب کرنے والا وہ عاشق صادق حضور کا غلام۔ آج کے ہمارے حکمرانوں جیسے تو نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی جب تک 3000 کی روایت میں بھی ہے اور 2000 کی بھی ہے، جب تک حضور کی ذات پہ درود پاک نہیں پڑھتے تھے اس وقت تک ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک نوکر تھا جس کا نام آپ جانتے ہیں ایاز تھا۔ ایاز کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد بن ایاز۔ کیا نام تھا جی؟ محمد بن ایاز۔ اچھا، جب سلطان محمود غزنوی ایاز کے بیٹے کو بلاتا نا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بلاتا اور کہتا ہے کہ محمد بن ایاز ذرا ادھر آئیں، یہ ادب و احترام کے تقاضوں کو بروئے کار لا کر۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی کو بڑا ایمرجنسی کام تھا اور وہ سامنے سے گزرا ایاز کا بیٹا اور کیا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ، اے ابن ایاز ادھر آؤ۔ وہ بھی ایاز کا بیٹا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ لگتا ہے آج بادشاہ مجھ سے ناراض ہے۔ پہلے تو جب بھی نام لیتا تھا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نام لیتا، آج ادب اور احترام نہیں اور صرف یہ کہہ دیا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ وہ دوڑتا ہوا باپ کے پاس گیا کہ آج لگتا ہے کہ بادشاہ ناراض ہے۔ ایاز بھی دوڑتا ہوا سلطان کے پاس آیا، حضور کیا میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی؟ پہلے جب بھی نام لیتے تھے ادب کے ساتھ، آج بیٹا کہتا ہے کہ کہا ہے کہ ایاز کے بیٹے ادھر آ جاؤ، حضور کوئی گستاخی ہو گئی؟ میں معذرت کرتا ہوں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے یہ راز ہی تھا اگر راز میں رہتا، لیکن تو نے بات کر کے راز کو افشاں کرنا چاہا، تو بات یہ ہے، سن لے۔ دراصل پہلے جب بھی میں نام لیتا تھا میرے تفکر اور تخیل کے اندر تیرا بیٹا نہیں ہوتا تھا، تیرے بیٹے کا نام ہے محمد۔ جب بھی میں نام لیتا تھا اپنے آقا کا نام سمجھ کر ادب اور احترام کے مارے وضو کر کے پہلے وضو کرتا، پھر ادب کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ذہن میں حضور کے ادب کا پاس ہوتا۔ آج جب مجھے جلدی تھی لیکن میرا وضو نہیں تھا، مجھے جلدی بھی تھی، بلانا بھی تھا تو میرا وضو نہیں تھا، میں نے اس لیے حضور کا نام لینا گوارا نہیں کیا کہ حضور کا بے ادب نام کیسے لوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا سلطان محمود غزنوی ہو اور بے وضو حضور کا نام لے، اس لیے میں نے ایاز کا بیٹا کہہ کے بلایا، ایاز کا بیٹا ادھر آ جاؤ۔ اندازہ کریں اس قدر ہمارے حکمران تھے جو حضور علیہ السلام کے عاشق تھے، حضور کے چاہنے والے تھے، حضور کے غلام تھے، وہ حضور کے نام کا اس قدر ادب کرتے تھے تو فتوحات ان کے پاؤں کے قدموں کی ٹھوکروں میں تھی، جدھر جاتے فتوحات ان کی رکابوں کو چومتی، ان کے قدموں کی خاک کو چومتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا نا جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح و قلم تیرے۔ آج ہم اپنے مصطفیٰ کے بن جائیں ساری کائنات ہماری ہے، پھر لوح و قلم نے بھی وہی فیصلے لکھنے ہیں جو ہمارے حق میں ہونے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غیر مسلم قوتوں نے یہ ریسرچ کی کہ پتہ نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہر وقت مسلمان ہم پہ فتح لے جاتے ہیں، ہر میدان میں مسلمان فاتح ٹھہرتے ہیں، جبکہ ساز و سامان ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے،
اسلحہ ہمارے پاس زیادہ ہے، لوگ ہمارے پاس زیادہ، سب کچھ ہمارے پاس زیادہ، لیکن مسلمان ہر میدان میں فاتح اور کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، جاؤ بھائی جا کر مسلمانوں کی فتح کر، راز تلاش کر کے آؤ۔ اس وقت جناب عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو انہوں نے یہ ٹاسک دے کے بھیجا، جاؤ مسلمانوں کی فتح کا راز تلاش کر کے آؤ۔ جناب عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ طیبہ پہنچے، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تھے، تو وہاں پہ دیکھا رش لگا ہوا ہے اور مد بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ پوچھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا یہاں پہ مسلمانوں کے نبی وضو فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں کے نبی کیا کر رہے ہیں جی؟ وضو فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ذرا پیچھے تو ہٹو دیکھوں تو صحیح وضو کیا؟ وہ فتح کا راز تلاش کرنے کے لیے آئے تھے۔ آگے بڑھ کے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی وضو فرماتے ہیں، حضور ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو صحابہ اپنے برتن سامنے پھیلا دیتے ہیں، حضور چہرے کو دیتے ہیں تو صحابہ اپنے کپڑے سامنے بچھا دیتے ہیں، حضور پاؤں دھوتے ہیں، حضور ہاتھ دھوتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ تک صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دیا۔ کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، جس کو پانی نہیں ملتا تو وہ دوسرے ساتھی کے ساتھ ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا اس قدر؟ وہ فوراً واپس چلا گیا۔ عروہ بن مسعود واپس پہنچے، آگے والے کافروں نے کہا بھئی اتنی جلدی فتح کا راز تلاش کر کے آ گیا ہے، بتا وہ کون سا راز ہے کہ مسلمان ہر میدان میں فاتح کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں؟ تو عروہ بن مسعود نے وہاں پہ جا کے کہا واللہ ما رأیت قط مالکا یعزہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے خدام دیکھے، بڑے بڑے طالب دیکھے، بڑے بڑے طالبوں کے مطلوب دیکھے، بڑے بڑے محبوب دیکھے، محبوں کے محبوب دیکھے، کائنات عالم کے ہر بارگاہ میں گیا ہوں۔ واللہ ما رأیت مالکا قط یعزہ ما یعز اصحاب محمد محمدا۔ اللہ کی عزت کی قسم آج تک میں نے کسی بارگاہ کے آداب کرنے والے ایسے نہیں دیکھے جیسے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب مصطفیٰ کے صحابہ گردانتے ہیں۔ وہ حکم دیتے تو صحابہ دوڑے چلے آتے، وہ خطاب کرتے تو صحابہ سامنے یوں بیٹھتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ کہتے کہ صحابہ یوں کر لو، ابھی ان کا اشارہ ابرو مکمل نہیں ہوتا تھا، کام پہلے ہو چکا ہوتا تھا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا مسلمانوں کے نبی وضو کرتے تو ان صحابہ نے اس قدر محبتوں کا مظاہرہ کیا، اس قدر محبتوں کا تلاطم انہوں نے سامنے پیش کیا کہ پانی کا ایک قطرہ تک نیچے زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ مسلمانوں کی فتح کا راز تلاش کرنے والوں، میں یہ راز تلاش کر کے آیا ہوں اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ تم مسلمانوں کے نبی کی بات تو دور کی بات کرتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم وہ مسلمان تو اپنے نبی کا مستعمل پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ خون کیسے گرنے دیں گے؟ تم میری چوٹی کا زور لگا لو، کبھی بھی مسلمانوں کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ غلامان محمد ایسے ہیں اپنا سب کچھ تن من دھن وطن سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا کی عزت، اپنے آقا کی عظمت، اپنے آقا کی ناموس پر آنچ تک بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بھائیو اگر آج بھی ہم فتح چاہتے ہیں، آج اس مادیت زدہ دور میں جب معاشی استحکام بھی ہمارے ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے، ہر بندہ نفسہ نفسی کے عالم میں، کوئی معاشی طور پہ پریشان ہے، کوئی اخلاقی اقدار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ہر گھر کا اپنا ہی مسئلہ ہے، ہر علاقے کا اپنا ہی مسئلہ ہے، ہمارے حکمرانوں کو اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے، ہماری رعایا کو اپنے مسائل کی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے۔ تو ایسے میں اگر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اگر ایسے حالات میں اپنے آپ کو آقا کی دہلیز کے ساتھ ربط اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں عزت اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق قائم اور دائم رکھ کے مضبوط کر لو۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر ربط اور تعلق ہم نے حضور کے ساتھ مضبوط کر لیا، یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، کیونکہ آج کی ہماری ینگ جنریشن سائنس کو بڑا فالو کرتی ہے، ہماری سائنس بھی کہتی ہے جب تک
چیز اپنے محور کے ساتھ جڑی رہے تو قائم و دائم رہتی ہے، محور سے ہٹ جائے تو تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اپالو یازدم کو دیکھیں، امریکہ نے چاند گاڑی نمبر 10 بھیجی تھی، چاند پہ سیارہ بھیجا تھا، تو کیا خیال ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رب اپنے مرکز کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، تعلق ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا، پھر کوشش کی گئی، اپالو 11 پھر 11 نمبر کی چاند گاڑی بھیجی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح سلامت چاند تک پہنچی، پھر واپس تک آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق نہیں ٹوٹا تھا، وہ اپنے حصار اور اپنے مرکز کے ساتھ جڑی رہی تھی۔ تو بھائیو عزیزان گرامی قدر، چیزیں اس وقت تک قائم و دائم رہتی ہیں جب تک اپنے مرکز کے ساتھ جڑی رہے۔ اپالو یازدم ہو، اپالو 11 ہو، اس کا تعلق، اس کا محور اور مرکز امریکہ تھا۔ میرا اور آپ کا تعلق اور محور اور مرکز مدینہ طیبہ ہے۔ جب تک ہم مدینہ طیبہ سے جڑے رہیں گے، جب تک سرکار کی دہلیز کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو ہم کامیاب و کامران ہیں۔ دنیا گھوم گھما کے واپس آ جائیں گے، اس لیے کیوں کہ ہمارا تعلق حضور کی ذات سے قائم ہے۔ دنیا کی عزت بھی حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، آخرت کی عزت بھی حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر حضور کے بن جاؤ تو کائنات تمہاری بن جائے گی، اگر ہم حضور کے نہیں ہیں تو کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ یہ دنیا بھی ذلت والی ہے، آخرت تو اس سے کئی درجے ذلت فگوں ہے۔ تو دوستان عزیز، یہ پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ وآخر دعوانا